نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, قومی بیانیہ ہونا چاہیے, اس کی جگہ جھوٹ کے بیانیے نے لے لی, اور ان سب چیزوں نے پرفارمنس کو بھی ریپلیس کر دیا, اور جو کنسٹرکٹیو پالیٹکس تھی اس کو بھی ریپلیس کر دیا. اور وہ سیاست انہوں نے شروع کی ہے, اس کا بھی حال دیکھ لیں. مطلب ذہنی مریضوں کی ایک سیاست شروع کر دی ہے. قوم کو بھی, خود تو ذہنی مریض تھے, قوم کو بھی ذہنی مریض بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. پہلے, اب کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی, جب سے یہ گورنمنٹ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کو لگا کہ کامیاب ہوگا, تو جی یو ایس نے, امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی. امریکہ رجیم چینج سازش ہو گئی جی, اور امریکہ ڈونلڈ نو نے ہمارے خلاف سازش کر دی. وہ سائفر آ گیا اچانک کہیں سے. میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں. اور پھر اس جھوٹے بیانیے کی وجہ سے, اس جھوٹے بیانیے کے لیے انہوں نے لوگوں کو غدار کہا, لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ کہا, لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, یہ باہر سے سازش آئی ہے, یہ ایسا ہوا ہے. کوئی ندامت ہے اس جھوٹ کی؟ کوئی شرمندگی ہے اس جھوٹ کی؟ اور اگر آپ سمجھتے تھے, اگر آپ امریکہ کے خلاف نہیں تھے, تو قوم کو کیوں بھڑکائے؟ کیوں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو آپ نے جیپرڈائز کیا؟ کیوں آپ نے ان کو خطرے میں ڈالا؟ اور آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی, قمر جاوید باجوہ صاحب نے میرے خلاف سازش کی. تو یہ وہی شخص ہے جو جب تک حکومت میں تھا, قمر جاوید باجوہ صاحب نے جتنی میری حکومت کی مدد کی ہے کسی نے نہیں کی. آپ سوچیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کر رہا تھا, صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا تھا, جس کو آج وہ میر جعفر کہہ رہا ہے, میر صادق کہہ رہا ہے. یہ انسلٹ ہے ہیومن انٹیلیجنس کی, یوتھ کی انسلٹ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ شاید آپ کی طرح اتنے معذور ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے وہ سن لیں گے, مان لیں گے, آپ یو ٹرنز لیں گے تو وہ مان لیں گے. ایک بڑی کنسرٹیڈ اور بڑی آرگنائزڈ کیمپین سیاستدانوں کے خلاف چلائی گئی, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, یا وہ اور کوئی بھی جماعت ہو, ان کے خلاف بڑی آرگنائزڈ کیمپین چلائی گئی, ان کو چور کہنے کی, ان کو ڈاکو کہنے کی, ان کو کرپٹ ثابت کرنے کی, اور ایک شخص کو صادق اور امین قرار دینے کے لیے انہوں نے سب کو جو ہے وہ گندا کیا. اور آج میں اس شخص سے پوچھتی ہوں جس نے, اس شخص کی میں اس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں, وہ ثاقب نثار, وہ ڈیم والے بابا جی. میں آج ان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ آج ان کو میں پوچھوں کہ آپ نے اس شخص کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا. آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو فرشتہ بنا کے آپ نے پیش کیا, اور پتہ یہ چلا کہ جن پہ چوری چکاری ڈاکے کا الزام تھے ان کی تو آج پوری دنیا بول رہی ہے, کرنے والے خود بول رہے ہیں. آپ دیکھ لو نواز شریف کے خلاف, کل میں جنرل باجوہ صاحب کی وہ ایک ہمارے اینکر ہے وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جب عمران خان ان کے پاس آتا تھا اور جب ہم نواز شریف پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کہتا تھا بڑا اچھا کیا آپ نے نواز شریف کو شکنجے میں پکڑ لیا, اب آپ نواز شریف کے ساتھ یہ کریں, اب آپ وہ کریں, اب اس کو ڈسکوالیفائی کریں, اب اس کو جیل میں بند کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ آج کرنے والے خود بول رہے ہیں, ایک دوسرے کو میر صادق کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, ایک کو غدار کہہ رہے ہیں. اور نریف صاحب کی جو گواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, اور ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو ان کو خراب کرنے میں شامل تھے. تو ایک دن جھوٹ کو جھوٹ ثابت ہونا ہوتا ہے, سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے. لیکن اس سچ کو لے کر آپ سب ٹارچ بیئررز ہو, اس سچ کو لے کر آپ کو اپنے اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے, ان کو یہ سچ بتانا ہے.